پاکستان سولر ایسوسیشن کے ساتھ مل کر جو ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، پہلے میں یہ ایک رسمی جو ہمارا بیانیہ ہے اس کو پڑھ لوں اور پھر انشاءاللہ میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. لیکن میں اس تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اپنے میڈیا کے تمام دوستوں کا. آپ سب بھائی ہماری ایک چھوٹی سی ایک بڑی شارٹ کال پہ تشریف لائے، جس کے لاہور چیمبر کی انتظامیہ آپ کی تہہ دل سے بہت زیادہ قدر بھی کرتی ہے. ہم آپ کے ممنون ہیں اور آپ ہی ہماری آواز ہیں بہت سے ایشوز کے اوپر. جب ہمیں حکومت تک اور بھی ذرائع ہیں، ای میلز ہیں، واٹس ایپ ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میڈیا وہ زوردار ترین ایک ہے فورم جس پہ ضروری ہے ہماری بات بھرپور طریقے سے جا سکتی ہے گورنمنٹ کو. میں پاکستان سولر ایسوسیشن کے عہدیداران اور میڈیا کے تمام ممبران کو لاہور چیمبر میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لاہور چیمبر تشریف لائے اور لاہور چیمبر اور پاکستان سولر ایسوسیشن کی مشترکہ پریس کانفرنس کو کور کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں پاکستان سولر ایسوسیشن کے عہدیداران کو اظہار خیال کی دعوت دوں، میں کچھ ابتدائی کلمات کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. لاہور چیمبر نے منی بجٹ پیش ہونے سے پہلے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا، مگر حکومت نے بہت سے ایسے ٹیکس میسر دیے ہیں جن سے انڈسٹری اور معیشت دونوں کو کچھ نہ کچھ دھچکا ضرور لگے گا. ان میں سے سولر پینلز پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ کو ختم کرنا بھی ایک ہے. سولر پینل پر سیلز ٹیکس نہ ہونے کی وجہ سے انڈسٹری اور عوام الناس کا رجحان رینیویبل انرجی کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، جس کا برقرار رہنا اب مشکل ہو جائے گا. پاکستان میں 60% سے زائد بجلی تھرمل ذرائع یعنی کہ تیل، قدرتی گیس اور LNG سے بنتی ہے، جس میں درآمدی تیل کا حصہ سب سے زیادہ ہے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہماری بجلی کی قیمت اور پیداواری لاگت زیادہ ہو جاتی ہے اور ہم اندرونی اور بیرونی منڈیوں میں اچھی طرح کمپیٹ نہیں کر پاتے. پاکستان کا انرجی مکس پہلے ہی فاسل فیولز کو استعمال کو فروغ دے رہا ہے اور اب سولر پینلز پر سیلز ٹیکس لاگو ہونے سے یہ مزید بڑھے گا. اس اقدام سے وزیر اعظم کے گرین پاکستان اور ماحول کو بہتر کرنے کا خواب پورا ہونے میں بہت مشکل پیش آئے گی. حکومت کا یہ ہدف کہ 2030 تک پاکستان کو رینیویبل انرجی کا 30% ہو جانا چاہیے، یعنی ٹوٹل میٹرکس میں جو پارٹ ہے آف دا رینیویبل انرجی شوڈ بی 30%، وہ یہ بھی ناممکن ہو جائے گا. لاہور چیمبر کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس فیصلے کو فوری طور پر واپس لیا جائے تاکہ پاکستان میں رینیویبل انرجی کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے میں مدد ملے. ایک یہ رسمی بات تھی، لیکن ایک چیز میں آپ سب دوستوں کو، میڈیا کے دوستوں کو یہ ضرور گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کی ہم جب بھی بات کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ آتی ہے کہ ہماری ایکسپورٹ کم ہے، ہماری امپورٹ زیادہ ہے. بہت زیادہ $30 بلین سے زائد کا فرق ہے، اور اس میں جب ہماری امپورٹ ہم دیکھتے ہیں تو امپورٹ کی بغیر جب کی حساب سیدھا بچہ گانا سی بات میں کسی اکانومسٹ کی ضرورت نہیں، تو سب سے بڑی امپورٹ تیل کی ہے. یعنی کہ ہمیں تیل کی امپورٹ کو ختم کرنا ہے یا کم سے کم کرنا ہے تاکہ ہمارے ڈالرز بچ جائیں. اب تیل کی امپورٹ کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ ہم رینیویبل انرجی میں جائیں. ہم اپنی جو اس ٹائم پہ تمام بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں، موسٹ آف دا بجلی، ہائیڈل کا شیئر تو بہت زیادہ کم ہو گیا ہے اب تو، چونکہ اتنا زیادہ شیئر ہے اس کا تیل کا ہماری انرجی کے اندر، اس انرجی مکس میں، تو اس کو کم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم رینیویبل انرجی یا دوسرے چوکوں پہ جائیں، چاہے ایئر کے اوپر جائے گا، ونڈ ہے، سولر ہے، اور سب سے بڑی جو چیز کا پانی ہے جس کا ہمیں زیادہ سے زیادہ اس پہ انحصار کرنا چاہیے. سولر پچھلی حکومت نے قائد اعظم جو سولر پارک شروع کیا، ایک بہت بڑا اقدام تھا، اور آہستہ آہستہ بھی ہم اس کے اوپر اب پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ ادھر ہونے لگی ہے. جب اس میں سے میجورٹی، انہوں نے مجھے ابھی فرحان صاحب نے بتایا کہ میجورٹی وہ ہے جو کہ نیٹ میٹرنگ میں نہیں ہے. وہ بہت سے لوگ کسانوں نے، آپ نے جگہ جگہ دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے روڈ سائڈس کے اوپر اپنی 2-4 پینل لگائے ہیں، اپنی دکان کے اوپر بجلی شروع کر دی ہے. اس کے اوپر رورل ایریاز کے اندر، نہروں پہ کسانوں نے، بلکہ پنڈوں میں زیادہ رواج شروع ہو گیا ہے. تو ادھر یہ ان لوگوں کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. پاکستان میں پہلے ہی بجلی نہیں ہے، اور اگر سیلف ہیلپ بیسس پہ حکومت نے شروع کر دیا ہے یہ کام، پرائیویٹ سیکٹر نے اور انڈیویجولز نے خود سے شروع کر دیا ہے، تو خدا رہا ہے ان کو تو جینے دیں.
مجھے بڑا دکھ ہے کہ شوکت ترین صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کہی کہ میں نے سولر پینلز پہ سیلز ٹیکس نہیں لگایا. تقریر کے بعد پوری دنیا نے وہ سنی ان ٹیلی ویژن کے اوپر, اور جب اگلے دن ہماری سولر ایسوسی ایشن اور امپورٹرز نے وہاں فائل جی ڈیز کی امپورٹ کے لیے, تو پتہ لگا نہیں جی سیلز ٹیکس سے بغیر کوئی کلیئرنس نہیں ہو سکتی. کروڑ روپے کا مال اسٹینڈرڈ پورٹس پر پھنسا ہوا ہے, سینکڑوں شپمنٹس کنٹینرز وہاں پھنسے ہوئے ہیں. کتنے دکھ کی بات ہے کہ جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے عہدیداران ہی اس کو ناکام کرنے پہ لگے ہوتے ہیں. میں میں ریکویسٹ کروں گا فرحان صاحب سے جو اس کے ساتھ چیئرمین ہیں, اور وقاص موسیٰ صاحب سے, وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں, لیکن اس سے پہلے آئی ریکویسٹ مائی ایس پی پی میاں رحمان چند صاحب کے وہ بات ضرور کامل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ماشاءاللہ سے بڑے جامع انداز میں پورا ہمارا جو لاہور چیمبر کا پوائنٹ آف ویو جو نیریٹو ہے اس پرٹیکولر ایجنڈا کے اوپر کو شیئر کر دی ہے. اس کے اندر دو باتیں میں مزید کہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی ہمیں لاہور کے اندر خصوصی طور پہ ایشو ہو رہا ہے اسموک کا, اور پلیوشن کا ایک بڑا ایک میجر ایلیمنٹ ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے اپنی مختلف تقاریر میں یہ فرمایا کہ وہ مختلف جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو بھی الیکٹرک وہیکل کی طرف منتقل کرنا چاہ رہے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ کو. ہیونگ سیڈ دس, اگر وہ وزیر اعظم صاحب کا جو ویژن اگر یہ ہے تو یہ بالکل اس کی برعکس یہ جو اس کا اقدام انہوں نے اٹھائی اس کی نفی کرتا ہے. اور اس کے اندر رہتے ہوئے کلین اینڈ گرین پاکستان کا جو سا ہمارا آبجیکٹو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ہم حاصل کر پائیں گے اگر اس طرح کی جو سی یہ ریسٹرکشنز امپوز کی جائیں گی خاص طور پہ رینیویبل سیکٹر کے اس سیگمنٹ کے اوپر, کیونکہ جو سولر ہے اس کی سب سے میجر کنٹریبیوشن ہے رینیویبل انرجی کے اندر. اور میرے خیال سے پاکستان کے جو جغرافیکل جو کنڈیشنز ہیں اس کے اندر رینیویبل انرجی کے اندر صرف ہم سب سے زیادہ جو ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں اس سیگمنٹ کو وہ صرف سولر کے تھرو ہی کر سکتے ہیں. تو میرے اور اس کے اندر ابھی یہ تو جو سی ٹیکنالوجی ہے اس کا ابھی آغاز ہے, اس کے اندر جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوگی نئی اکوپمنٹ آئے گی جو کہ پرانی اکوپمنٹ سے بھی ریپلیس ہوگی. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر اس طرح کا کوئی اقدام کرنا چاہیے, اور میں حکومت سے یہ لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے یہ عرض کروں گا اور یہ اسٹریس کروں گا اس پوائنٹ کے اوپر کہ وہ اس چیز کو فوری طور پر واپس لیں. اور جو کیونکہ ایک بڑا ایک میجر دوسری بات بھی اہم بتاتا چلوں, اس میں بزنس کے لیے سب سے ضروری ہے سرٹینٹی, اور اسی سرٹینٹی کے بیسس کے اوپر ہی لوگ اپنی انویسٹمنٹس بھی کرتے ہیں. یہاں پہ جو سولر ایسوسی ایشن کے جتنے ممبرز ہیں انہوں نے اس حکومت کی پالیسی کے بیسس کے اوپر یہ ساری انویسٹمنٹ کی, اور جب وہ انویسٹمنٹ انہوں نے کر لی تو اب جو سی انہوں نے یہ اپنی پالیسی کے اندر تبدیلی ہے لیا ہے. تو میں دوبارہ سے یہی بات دہراؤں گا کہ اس بات کو دوبارہ سے ریورس کیا جائے اور اس کی امینڈمنٹ کرتے ہوئے اس کو اس کے اوپر وڈرا کیا جائے. بہت شکریہ, تھینک یو. جی السلام علیکم. جی میرا نام جی محمد فرحان ہے, میں فاؤنڈر بھی ہوں پاکستان سولر ایسوسی ایشن کا, اور لاسٹ ایئر میں چیئرمین تھا. اب میں ایز اے ایکٹنگ چیئرمین اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں. اور بہت شکریہ جناب پریزیڈنٹ لاہور چیمبر کا کہ انہوں نے ہماری ایک کال پر ہمارا ساتھ دیا اور اس پریس کانفرنس کا ارینجمنٹ کیا. اور میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ جی سابقہ حکومت نے جون 2023 تک سولر اور اس سے ریلیٹڈ اکوپمنٹ کی ایگزمپشن دی تھی جو اس منی بجٹ کے اندر ختم کر دی گئی ہے. حالانکہ جیسا پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا کہ 13 جنوری کو وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب نے اپنی زندگی بجٹ کی تقریر میں کہا کہ سولر پر ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے. لیکن جب 17 تاریخ والے دن اس سے پہلے تو کسٹم کا پورٹل ہی بند کر دیا گیا تھا. کوئی بھی امپورٹر چاہے وہ سولر سے ریلیٹڈ ہو یا کسی بھی انڈسٹری سے وہ اپنی کسٹم کلیئرنس نہیں کروا سکتا تھا. جب 17 جنوری کو امپورٹرز نے اپنی ڈیوٹیاں فائل کی تو ان کو پتہ لگا کہ جی 17% سیل ٹیکس اور 3% ایڈیشنل سیل ٹیکس ہمیں دینا پڑے گا اپنی شپمنٹس کو کلیئر کروانے کے لیے. اور یہ وہ شپمنٹس تھیں جو ملک میں چلتے ہوئے نہ صرف گورنمنٹ کے جو منصوبے ہیں ان میں یہ سولر سسٹم
सोलर पैनल्स लगने थे, बल्कि ये हमारे रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, फार्मर्स, कोई रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में हो, ये उन जगहों पर जाकर सोलर सिस्टम लगने थे जहां पर आज अभी तक हमारा नेशनल ग्रिड भी नहीं पहुंच सका। मुख्तलिफ जगहों पर यूटिलाइज हुए, जिसमें से हमारे नेशनल ग्रिड में नेट मीटरिंग के तौर पर सिर्फ 120 से 160 मेगावाट जो उनसे इन हुआ, बाकी रूरल एरियाज में लगा, फार्मर्स ने लगाया, देहातों में लगा। अब आप देखें कि किसानों को बिजली पहले ही कंटिन्यूसली नहीं मिल रही थी, डीजल महंगा था, डीजल इंजन की मेंटेनेंस करनी पड़ती थी। सोलर एक वाहिद जरिया है रिन्यूएबल एनर्जी का, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जिसमें आप एक दफा सोलर सिस्टम को जब लगवा लेते हैं तो अगले 25 साल के लिए जो उसकी कॉस्ट है लॉक हो जाती है, बगैर किसी ऑपरेशनल एक्सपेंस के, बगैर किसी रनिंग एक्सपेंस के। दूसरी तरफ अगर हम वही बिजली फॉसिल फ्यूल से बनाएं, यानी कि आप अगर उससे ऑयल से बनाएं, आप उसकी जो सी है थर्मल से बनाएं, तो आपको कंटिन्यूसली ऑयल बरामद करना पड़ रहा है। डॉलर हमारा स्टेबल नहीं है, प्राइसेस आप पिछले 10 साल में देख लें, बिजली की बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। तो अगर हम 25 साल की सोलर की बात कर रहे हैं और अगर सोलर का किसी को यूनिट आज फॉर एग्जांपल 2 रुपए का पड़ रहा है, तो 25 साल बाद ये उसके लिए फ्री है। 3 साल का इसका पे बैक है, उसके 22 साल अगला इससे फ्री जोन सा इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और माहौलियाती आलूदगी में कमी का बात बनता है। और दूसरी तरफ हमें कोई पता नहीं है कि 25 साल बाद बिजली का यूनिट 500 रुपए का होगा या 1000 रुपए का हमें मिलेगा। दूसरा, दुनिया के अंदर कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं। जब हमारे एक्सपोर्टर दुनिया में अपनी चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो खरीदार हैं यूरोपियन कंट्रीज के या अमेरिकन कंट्रीज के, वो देखते हैं कि इन लोगों ने अपनी इंडस्ट्री के ऊपर कितना रिन्यूएबल एनर्जी का सिस्टम लगाया है, कितनी रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं। उन क्रेडिट्स और उन पॉइंट्स के बाद वो अलाउ करते हैं कि हाँ जी, इस जो एक्सपोर्टर है सोलर का, इससे हम ये चीज को खरीद लें, तो इसका इस पे भी इफेक्ट आएगा। लिहाजा हमारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनाब आरिफ अलवी साहब, वजीर आज़म जनाब इमरान खान साहब, वजीर खजाना साहब, वजीर तवानाई जनाब हमाद साहब, और स्पेशली जो इन्वायरमेंट की हमारी वजीर है ज़रदार गुल साहिबा, उनसे दरख्वास्त है कि इस फैसले पे नजर सानी की जाए और मुल्क के वसीर तर मफाद में इसको वापस लिया जाए। अब मैं वकास मूसा साहब को जो हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन है PSA के, दावत दूंगा कि चंद आपको जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो बताएं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फरहान भाई, एंड थैंक यू मेहमान करीब साहब, प्रेसिडेंट ऑफ NCCI का सपोर्ट एंड ऑल द मीडिया पर्सन्स के आप लोग आए, आपने वक्त निकाला। कुछ बुनियादी कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि देखें सोलर पे टैक्स लगा है, उस सोलर पे टैक्स लगने से क्या होगा, सोलर की कंजम्पशन कम होगी, जो इंस्टॉलेशन है वो कम होगी। इस पर अगर हम एक मामूली सा नंबर 20% की रिडक्शन ले लें, तो ये तकरीबन 1400 मेगावाट की सोलर की इंस्टॉलेशन कम होगी सिर्फ 1 साल में। इस नंबर को अगर हम देखते हैं तो गाजी पड़ोता डैम जो हमारा है वो 1482 मेगावाट है। आप समझ लें इस हुकूमत ने या जो भी जिन्होंने भी इस फैसले को पॉलिसी को अप्रूव किया है, उन्होंने हर साल इस टैक्स के बदले एक डैम कुर्बान किया है। ये एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमने डैम लगाने हैं, हमने बिजली सस्ती करनी है, दूसरी तरफ इस पॉलिसी की वजह से हमें ये नुकसान हो रहा है। इसी तरह से अगर आप और आगे चलते हैं तो हम गरीबों या किसानों को या रूरल एरियाज को, जो ऑफ ग्रिड एरियाज हैं, उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। इस पॉलिसी से जब सोलर कम लगेगा तो किसको ज्यादा नुकसान होगा? ज्यादा नुकसान हमारा 50% से ज्यादा सोलर जो है वो ऑफ ग्रिड एरियाज में लगता है। ये वो लोग हैं जो बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते, डीजल के महंगे जनरेटर चला नहीं सकते, ऑयल या पेट्रोल की जो महंगाई है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनको जहाँ फायदा होना है वो फायदा उनको नहीं हो रहा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सोलर की इंडस्ट्री में 10-15 हज़ार से ऊपर इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, इंस्टॉलर्स, लो स्किल से सेमी स्किल लोग काम कर रहे हैं। जाहिर है जब सोलर की इंस्टॉलेशन कम होंगी तो हमारी हजारों में जॉब्स कम होंगी, जिसके ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा। अगेन दिस इज समथिंग जो कि देखना है। सोलर एक लग्जरी आइटम नहीं है, ये कोई बाहर से मंगवाया हुआ चॉकलेट नहीं है जिसको खाने से कम करने से पाकिस्तान को फायदा होगा। ये वो चीज़ है जिसको कम करने से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। एक और एग्जाम्पल हम अगर आगे खाते हैं, हम कह रहे हैं एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमने बिलियन ट्री सुनामी लगाया है। इस टैक्स की वजह से हम एक साल में जो नुकसान करेंगे 100 मिलियन ट्रीज के बराबर का नुकसान करेंगे जो सोलर हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि टैक्स बढ़ जाएगा, उससे कीमत बढ़ जाएगी तो सोलर की इंस्टॉलेशन कम होगी। एक साल में जो सोलर की इंस्टॉलेशन कम होगी वो कम से कम 100 मिलियन ट्रीज के बराबर है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بریلینٹلی سونامی کو نیگیٹو سے شروع کر دیا کیونکہ آپ نے یہ ٹیکس لگا دیا. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اور ہم یہی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں تاکہ یہ جو نقصانات ہم کرنے والے ہیں وہ نقصانات نہ ہوں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ گرین پاکستان 30% رینیوبل، اس کی طرف ہم نے جانا ہے. یہ جی ایس ٹی لگا کے ہم اس ویژن کے برعکس جا رہے ہیں، جس طرح ابھی نعمان صاحب نے بھی ذکر کیا. انٹرنیشنل مارکیٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایک طرف ہماری جو منسٹری آف کامرس ہے، عبدالرزاق داؤد صاحب اور باقی جو ہمارے مختلف لوگ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، ایکسپورٹ پروموشن کی ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ٹیکسٹائل مینوفیکچررز کو یا ہماری انڈسٹری کو جب سولر مہنگا پڑے گا تو وہ سولر کم لگائیں گے. اس کے برعکس جو بنگلہ دیش میں فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، جو ویتنام میں فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، جن کے ملک جن کی حکومتیں سولر کو پروموٹ کر رہی ہیں، تو جب انٹرنیشنل کسٹمرز آرڈر دینا چاہیں گے تو کیا وہ بنگلہ دیش کو آرڈر دیں گے یا وہ پاکستان کو آرڈر دیں گے؟ وہ ظاہر ہے اس کو آرڈر دیں گے جو سولر زیادہ لگاتا ہے. ایک دفعہ پھر ہم نے اس فیصلے کے ساتھ یہ جو جی ایس ٹی لگایا ہے سولر کے اوپر، اس سے ہماری کنزمپشن سولر کی کم ہوگی اور اس کی وجہ سے ہمارے ایکسپورٹ کو بھی نقصان پہنچے گا. اس کو اگر ہم ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، جس طرح ابھی ذکر کیا فرحان بھائی نے بھی اور نعمان صاحب نے بھی، کہ سولر ایک ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے. آپ نے ایک دفعہ سولر لگایا، پھر آپ کی اگلے 20 سال تک الیکٹریسٹی کی کاسٹ کم ہوئی. وہ الیکٹریسٹی کہاں سے آتی ہے؟ وہ الیکٹریسٹی آتی ہے تیل سے، فاسل فیول سے. اگر ہم زوم کرتے ہیں صرف 50% جو ہم بات کر رہے ہیں کہ 1200 میگا واٹ کی انسٹالیشن ہماری کم ہو جائے گی ایک سال میں، تقریباً ہمارا 450 ارب روپے کا امپورٹ کا بل بڑھے گا اگلے 20 سالوں میں. یعنی آپ سمجھ لیں آج آپ نے جی ایس ٹی لگایا سولر پہ، ایک سال کا جی ایس ٹی لگانے سے آپ کا 450 ارب روپے کا امپورٹ کا بل بڑھ گیا، کیونکہ آپ نے اگلے 20 سال تک زیادہ تیل منگوانا ہے، آپ نے اگلے 20 سال تک زیادہ فاسل فیولز منگوانے ہیں، آپ نے امپورٹ کرنا ہے تیل جو ہماری امپورٹس کا سب سے میجر حصہ ہے. تو یہ کچھ نمبر ہیں جو کہ ہمیں بار بار میں پھر سے ایک دفعہ دہراتا ہوں کلوز کرتے ہوئے، یہ کچھ نمبر ہیں یا کچھ ایسے اعداد و شمار ہیں جو کہ ہمیں اپنے آپ لوگوں کے تھرو ہمیں جو ہے اس کو گورنمنٹ کو بھی پہنچانا ہے کہ ہم 100 ملین ٹریز پر ایئر کا نقصان کر رہے ہیں جی ایس ٹی لگا کے. ہم 450 ارب روپے کی امپورٹ بڑھا رہے ہیں تیل کی، سولر کی انسٹالیشنز کم کر کے. ہم سمجھ لیں ہر سال ایک غازی بروتا ڈیم جو ہے نا وہ کھو رہے ہیں بائی پوٹنگ دس جی ایس ٹی آن سولر. اسی لیے ہم گورنمنٹ کو اپیل کرتے ہیں تمام وسائل کے تھرو، تمام ہمارے جو ہماری کوشش ہے ان کے تھرو، کہ اس ٹیکس کو براہ کرم نظر ثانی کریں، اس کے اوپر اس کو ختم کریں. جو چیز انکریج کرنی چاہیے، ہم آپ سے سبسڈی نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سولر پہ ہمیں سبسڈائز کریں یا کوئی اپنی طرف سے ایکسٹرا پیسے دیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہمارے انڈسٹریلسٹ، جو ہمارے ریزیڈینشیل کسٹمرز، جو ہمارے فارمر، جو ہمارے غریب پاکستان کے عوام جو سولر لگا رہے ہیں اور جن کو اب سمجھ میں آ رہا ہے سولر لگانا، ان کو اپنی مدد آپ کے تحت جس طرح وہ لگا رہے ہیں اسی طرح ان کو لگانے دیں. اور اس سے ملک کا بھی فائدہ ہوگا، ہماری اکانومی کا بھی فائدہ ہوگا، ہمارے انوائرمنٹ کا بھی فائدہ ہوگا، جو ہمارا ویژن 2030 ہے اس کا بھی فائدہ ہوگا. تو اسی لیے ہم اس اپیل کو میکسیمم لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں تاکہ اس پہ کچھ ایکشن لیا جا سکے. جو بھی سوال. اچھا، اس حوالے سے آپ کی کوئی بات بھی ہوئی ہے آپ کی کوئی حکومت سے کسی نمائندے سے؟ جی صاحب، ہم نے فوری طور پہ ڈائریکٹلی بات تو نہیں ہوئی، لیکن ہم نے لیٹرز جو لاہور چیمبر کا طریقہ کار ہے اور جو ایک اچھا چیمبر ہے فوری طور پہ لکھے ہیں. بات کرنے کا اس لیے موقع نہیں ملا کہ اگر فائنینس منسٹر صاحب فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے سولر پہ ٹیکس نہیں لگایا اور اس کے بعد لگ جائے، تو آپ سمجھتے ہیں بات کرنے کی کوئی گنجائش رہتی ہے؟ یہ سر اگر سارے ایم این اے کو کہنے میں نے نہیں لگایا، یہ ریفنڈ والی کیٹیگری میں تو نہیں ہے؟ نہیں سر، یہ ریفنڈ بھی نہیں نہیں. ہوگا؟ دیکھیں سر، اس کے جو سولر کے موسٹلی یوزرز ہیں وہ اینڈ یوزر ہے، ریزیڈینشیل اور انڈسٹریل ہے نا. یہ اس نے آگے جا کے کس کو بیچنا ہے؟ کسی کو نہیں بیچنا، اس نے تو گھر پہ لگا لیا. تو یہ جو نہ صرف اس جو 17+3% کا امپورٹ کے ٹائم پہ امپورٹر نے ٹیکس لینا ہے، ظاہر ہے وہ تو اس نے چارج کرنا ہے اینڈ یوزر سے، پلس وہ کیونکہ ان رجسٹرڈ ہے تو 3% اس بیچارے کو اور مہنگا یہ لینا پڑے گا. اور وہ کہیں سے بھی جا کر یہ ایڈجسٹمنٹ نہیں لے گا کیونکہ اس نے تو اپنے گھر پہ لگایا ہے، کون سا آگے بیچنا ہے اس نے؟ یا فارمر نے لگایا، اس نے ریفنڈ نہیں دیتا. اس کا بیسیکلی کہا جائے تو امپیکٹ تو عام آدمی پہ آیا ہے، آپ پہ آیا ہے، مجھ پہ آیا ہے، کیونکہ سولر نہ صرف سولر ایسوسی ایشن بلکہ یہ تو ہر انڈسٹری، ہر گھر کی ضرورت ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اگر یہ آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے، اس ٹیکس کو واپس نہیں لیا جاتا، کوئی لائحہ عمل طے کیا گیا ہے کہ اس کے خلاف کیا کریں گے؟ سر دیکھیں، ہمارا تو سمپل لائحہ عمل ہے، جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے بولا کہ وزیر خزانہ صاحب نے تو دیکھیں
اس کے بعد ان کی تقریر کے بعد یہ بل اپروو ہوا. تو منوہن جتنے بھی قومی اسمبلی کے ممبران بیٹھے تھے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ان کی بات پر یقین کیا ہوگا, جیسے ہم نے ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کی خبر کو سنا. تو یہ سننے کے بعد ہی ان سب نے اپروول دی. تو یہ تو اب گورنمنٹ کو خود دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا سنا اور کس چیز کی ہم نے اپروول دی ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. اور دوسری بات, ہم تو جو افیکٹ ہوں گے سب سے زیادہ حکومت پاکستان خود افیکٹ ہوگی. جیسے وقاص موسیٰ صاحب نے فرمایا کہ ہمارا امپورٹ بل بڑھ جائے گا آئل کا. اور پولوشن آپ دیکھیں, ہم سب لاہور میں رہتے ہیں, ابھی پولوشن کی حالت دیکھیں کہ آپ بغیر ماسک کے, بغیر ایئر پیوریفائر کے سانس ہی نہیں لے پا رہے. اچھا, اس میں آپ تو سمجھتے ہیں کہ اس پاور سیکٹر میں اس سولر کے خلاف کوئی لابی کام کر رہی ہے تو اس کو دیکھیں, میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا, لیکن ظاہر ہے ہر بندے کے ہر اپنے اپنے سٹیکس ہوتے ہیں. اور اوبیسلی جب ہم رینیویبل انرجی اور گرین انرجی کی بات کر رہے ہیں اور جو فیول سے پاور اور انرجی بناتے ہیں ان کے اپنے مقاصد ہیں. اور گردشی قرضے تو آئی پی پیز کے ہمارے بڑھتے ہی جا رہے ہیں, کیونکہ ہم فیول کرتے ہیں مہنگا امپورٹ اور آگے سبسڈی کر کے جب بجلی بیچتے ہیں تو ہم نے اپنی جیب سے گورنمنٹ نے پیسے دینے ہیں نا ان کو. اور دوسری طرف نہ ہم کوئی گورنمنٹ سے سبسڈی لیتے ہیں, نہ کوئی ہم گورنمنٹ سے جو کوئی اس پہ لون لیتے ہیں. ہم تو اپنی مدد آپ کے تحت جو لوگ امپورٹ کرتے ہیں اور یہ چیزیں عام عوام کو فراہم کرتے ہیں. آپ نے اس کو چیک تو کیا ہوگا نا کہ ایک پرائم منسٹر صاحب کو اناؤنس کر رہے ہیں اسمبلی میں کہ میں نہیں لگا رہا, اور بعد میں آپ کو پتا چلا یہ لگ گیا, تو اس وقت تو آپ کو پتا چلا ہوگا کہ اینٹو بڑھیا. سر اے سوال ہے تسی ہن وزیر خزانہ صاحب نو پوچھو نا. میں تو یہ کہوں گا کہ میرے خیال ہے فائنانس منسٹر صاحب کی کریڈیبلٹی کو ایف بی آر نے چیلنج کیا ہے. انہوں نے جو بات کہی ایف بی آر نے اسے الٹ کر کے دکھایا ود ان فیو آورس. تو میں کہتا ہے یہ تو انٹرنل ایشو ڈسکس فائنانس منسٹر صاحب کو جا کے کرنا چاہیے کہ میری کہی ہوئی بات کو چند گھنٹوں بعد بالکل الٹ کر دیا گیا. تو یہ تو ان کی کریڈیبلٹی پہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور میرے علم میں بھی یہ بات لائی ہے شاید خلیق صاحب نے کہ سی پیک کے تحت جو سب سے بڑا پروجیکٹ لگ رہا تھا کوہالا انرجی کا 2.5 بلین ڈالر کا, اور اس نے پیدا کرنی تھی 1124 میگا واٹ بجلی. انہوں نے بھی خط لکھا ہے کہ سی پیک کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے, اگر یہ سیلز ٹیکس کا جو ایشو حل نہیں ہوتا تو ہم اس کو بند کر دیں گے. جی بالکل بالکل. تو آئی تھنک دس از سو امپورٹنٹ کہ پوری دنیا میں جلد رسائی ہو رہی ہے کہ ہم ایک اپنا مشن لے کے آئے ہیں گرین پاکستان کا. ہم ایک مشن لے کے ویژن دیا ہم نے کہ بلین ٹریز سونامی کا, اور کیا ہم اپنے ویژن کو اس طرح الٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن بڑا کلیئر ہے اور ہم ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, لیکن چند یہ جو عناصر ہیں جو ان کو ناکام بنانا چاہ رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کو فوری طور پہ اس پہ ایکشن کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ.